پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ خدا اور یسوع مسیح کے نام میں آج صبح آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے میرے ساتھ نکالیں گے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 27واں باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیں گے مقدس متی رسول کی انجیل 27واں باب اور 3 آیت سے 5 آیت تک خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر ہم تلاوت سنیں گے۔ صفحہ نمبر 32 پر متی کی انجیل، اس کا 27واں باب 3 آیت سے تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان، اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ پریز ہالیلویا۔ کتنے لوگ آج صبح خوش ہیں خداوند کی حضوری میں؟ سارے شادمان ہیں؟ سو آئیے زوردار تعلیم دیں۔ Thank you Lord, hallelujah. جائیے جائیے، praise hallelujah۔ اس لیے کہ اس خوف اور دہشت، ابتری، افراتفری، ظلم، قتل و غارت، اس طرح کے تمام حالاتوں کے اندر ہمیں ایک ہی جگہ ہے جہاں پر آ کر خوشی ملتی ہے، شادمانی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور وہ خداوند کا گھر اور خدا کی حضوری ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ آج صبح ایک خاص مضمون کے بارے میں جاننے کو ہے۔ لاسٹ سنڈے جب ہم نے سرمن سنا ہم جنس پرستی کے بارے میں، اور منڈے کے دن جب میں نیوز سن رہا تھا تو میں نے ایک نیوز سنی کہ ہندوستان کے اندر ایک جوان سالہ فلم ایکٹر ششانت سنگھ، جس کی عمر 34 سال تھی، بڑا سپر ہٹ ہیرو تھا، اور اس کی آنے والی فلمیں جو تھی بڑی سپر ڈوپر اس کی فلمیں ریلیز ہونے والی تھی، لیکن لاسٹ ویک میں اس نوجوان شخص نے، جس کے پاس دولت اور شہرت اور عزت تھی، لیکن اس نے اپنے کمرے میں سوسائڈ کر لیا۔ اپنے کمرے میں بند اس نے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لیا، اور یہ نیوز تقریباً پوری دنیا میں اس کے جتنے بھی فین تھے، چاہنے والے تھے، ان سب کے لیے یہ بڑی افسردہ کرنے والی، بڑی حیرت انگیز نیوز تھی کہ ایک نوجوان فلم ایکٹر جو کہ ایک سپر ہیرو، جس نے بے شمار اچھی فلمیں کی، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ اس ہیرو نے، جس کو لوگ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جن کو لوگ شاید کاپی کرنا پسند کرتے ہیں، یا شاید جن کی زندگی جینا لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن وہ شخص سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اور آخر جب اس کی وجہ کچھ معلوم ہوئی، لیکن جو تمام نیوز اینکر اور مختلف نیوز چینل بتا رہے ہیں کہ جی وہ کسی ڈپریشن کا شکار تھا، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن، کوئی ٹینشن، کوئی بوجھ تھا، جس کے سبب سے اس نے سوسائڈ کر لیا۔
اور جیسے یہ نیوز میں نے سنی تو میرے دل میں یہ بات اٹھی کہ کیوں نہ اس مضمون کے تعلق سے آج چرچ کے ساتھ بات کی جائے. اور مجھے میرے ایک ہم خدمت دوست نے کہا کہ بھائی صاحب جی آپ بڑے بڑے مشکل مضامین اپنی کلیسیا میں پریچ کرتے ہیں. تو میں ان سے بیان کر رہا تھا کہ بھائی جی ڈاکٹر صاحب بیسیکلی حالات بڑے مشکل ہیں، اس لیے مشکل حالاتوں میں کلام بھی کرنا چاہیے جی، کیونکہ بیسیکلی یہ ایسے مضامین ہیں جن کے بارے میں شاید کلیسیا میں ڈسکس نہیں ہوتی، یا کلیسیا کے اندر شاید ان کے اوپر بات کرنا، کلام سنانا خادموں کو یا لوگوں کے لیے بھی سننا نازیبا بات ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزوں، آج ہم بات کریں گے سوسائڈ کے بارے میں، خودکشی کے بارے میں. میرے عزیزوں یاد رکھیے کہ بائبل کے مطابق کسی کو قتل کرنا، کسی کو قتل کروانا، یا خود کو قتل کرنا، یا پیٹ میں بچوں کے ابورشن کروا دینا، یہ چاروں باتیں جو ہیں یہ قتل کے زمرے میں آتی ہیں. اب پہلی بات تو یہ غور کریں گے کہ زندگی جو ہے یہ کس نے دی ہے؟ کیوں جی؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ خدا نے آدم کو بنایا اور کیا لکھا ہے؟ آدم کے نتنوں میں زندگی کا، اور آدم کیا بن گیا؟ تو زندگی کا مالک کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ اور لکھا یوحنا 1 پہلے باب میں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. ابھی لکھا گیا کہ اس میں زندگی تھی، اور یسوع نے کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی، اور میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں. اور تو بھائی زندگی کا مالک کون ہے؟ کیا ہے؟ پہلی بار یاد رکھیں کہ سوسائڈ کرنا یہ الہی قانون کے خلاف کام ہے. آپ الہی قانون کو توڑتے ہیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا نے ہر شخص کی زندگی کی حدیں کیا کر رکھی ہے جی؟ حدیں مقرر ہیں. لیکن جو شخص سوسائڈ کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ جو حدیں مقرر ہیں ان سے پہلے وہ اپنے آپ کو مار کر اس الہی قانون کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں. میرے عزیز میرے بھائیوں، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ان کے مطابق دنیا میں ہر سال 10 لاکھ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. پوری دنیا میں 10 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہر 40 سیکنڈ میں ایک بندہ دنیا میں سوسائڈ کر رہا ہے. اگر مجھے یہاں پر، ہمیں یہاں پر 1 گھنٹہ ہو چلا ہے یا 1.25 گھنٹہ ہو گیا چرچ شروع کی گئی، تو اب تک کتنے لوگ سوسائڈ کر چکے ہیں دنیا میں؟ ہر 40 سیکنڈ میں ایک شخص سوسائڈ کرتا ہے. اور تیسری بات، گرمیوں میں زیادہ سوسائڈ ہوتی ہے. یہ بھی ایک رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے. جنوری سے جولائی کے درمیان میں سوسائڈ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے بعد مرد زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں. یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ رپورٹ ہے جو WHO کی. اس کے بعد شہروں میں زیادہ سوسائڈ ہوتے ہیں، دیہاتوں کی بنسبت. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ شہری لوگ جی بڑے ایڈوانس ہوتے ہیں، شہری لوگوں کے پاس بڑی فیسلٹیز ہیں، شہریوں کے پاس علم ہے، نالج ہے، نوکریاں ہیں. لیکن سنیے گا شہروں میں لوگ زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں. اور کیتھولک کی بنسبت پریسبیٹیرین جو ہے وہ زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں. یہ بھی ایک ریسرچ ہے. اور 17 سے لے کر 34 سال کی ایج میں زیادہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. 17 سال سے لے کر 34 سال تک. اور 25 سے 30% لوگ جو ہیں وہ مرنے سے پہلے اپنے پیچھے کوئی خط لے کر جاتے ہیں اپنے پیچھے والوں کے لیے. اور امریکہ میں گولڈن گیٹ برج ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اوپر ایک بہت بڑا برج ہے جو سمندر کے اوپر بنا ہوا ہے.
وہاں سے سب سے زیادہ لوگ چھلانگیں لگا کے سوسائڈ کرتے ہیں، اور گرین لینڈ میں ہر 5 میں سے 1 بندہ سوسائڈ کرتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ نیو یارک میں سوسائڈ ہوتے ہیں۔ نیو یارک، امریکہ کی بات کرتا ہوں، اور امریکہ میں ہر 16 منٹ میں 1 بندہ سوسائڈ کر رہا ہے۔ امریکہ میں ہر سال 35,000 لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، اور پاکستان سوسائڈ کرنے والوں میں 73ویں نمبر پر آ گیا ہے، یعنی پہلے کافی نیچے آگے تھا، ابھی پیچھے آتا جا رہا ہے۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ سوسائڈ پنجاب میں ہوتے ہیں، آپ کے پنجاب میں، سیکنڈ سندھ میں، اور 3rd بلوچستان میں۔ اور اس وقت جو پچھلے سال کی رپورٹ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی گرین لینڈ میں ہوتی ہیں، اس کے بعد دوسرا نمبر انڈیا کا آ گیا سوسائڈ کرنے والوں میں۔ انڈیا کا میڈیا پریشان ہو گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ آج تک دنیا کے جتنے بھی ہالی ووڈ ہیں، والی ووڈ ہیں، جتنے بھی موویز بنانے والی کمپنیز ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ انڈین ایکٹروں نے سوسائڈ کی ہیں۔ حیران ہو گیا۔ پروین بوبی ایک اداکار، بہتوں پرانوں کو پتا ہوگا، سوسائڈ کیا اس نے۔ جیا خان ایک فلم ایکٹر، دیویا بھارتی، بڑے لوگوں کی فیمس، سوسائڈ کر گئی۔ شیکھا جوشی، نتن کپور جوشی پنجابی، مائیکل جیکسن ایک بڑا ڈانسر پاپ میوزک کا، سوسائڈ کیا اس نے۔ گرو دت ایک بڑا پرانا فلموں کا جو ہمارے باپ دادا کے وقت کے لوگ ہیں، اس فلمی ایکٹر نے بھی سوسائڈ کیا۔ اس کے بعد مدھو بالا، مینا کماری، سنجیو کمار، ونود مہرا، عامر اکبر اینتھنی فلم تھی، اس کا ڈائریکٹر نے بھی سوسائڈ کیا۔ یہ آپ کو بتانا چاہوں۔ اور ہندوستان میں 1997 میں ایک لڑکی مس انڈیا ہوئی، نفیسہ جوزف، اس نے بھی سوسائڈ کر لیا۔ یعنی حیران کن بات یہ بنی کہ دنیا کے بڑے بڑے فلم ایکٹرس، کامیڈین ایکٹرس، دولت جن کے پاس تھی، شہرت تھی، فلموں کے ہیرو تھے، ہیروئن تھی، وہ سوسائڈ کر گئے۔ بھائی ریزن کیا ہے؟ جن کو آپ لوگ اپنے آئیڈیل مانتے ہیں، جن کی فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان کی اپنی سوشل لائف کیسی ہے کہ ان کو سوسائڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑے شاید جانتے ہوں گے کہ ہمارے پاکستان میں ایک بڑا کامیڈین ایکٹرس ننا موٹا تھا، اس نے بھی سوسائڈ کیا تھا۔ اب آپ حیران ہوں گے، یہ وہ سارے ایکٹرس ہیں جن کو دیکھ کر ہم مسکراتے تھے، ان کا چہرہ دیکھ کے ہمیں ہنسی آتی، لیکن وہ اپنی اصل لائف میں اتنے ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، ڈپریشن کا شکار، دکھوں میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ مکی ماؤس ایک کارٹون بچے دیکھا کرتے تھے، اس کا جو ڈائریکٹر تھا والٹ ڈزنی، اس نے بھی سوسائڈ کیا۔ دنیا کے 25 امیر ترین لوگوں میں سے 16 لوگوں نے سوسائڈ کیا تھا۔ سنیے گا، لوگ کہتے ہیں شاید پیسہ ہوگا تو زندگی آسان گزرے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کے 25 امیر لوگوں میں سے 16 لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا؟ پاکستان میں ایک لڑکے نے برتھ ڈے منائی، چھوٹا بچہ، اسکول کا بچہ تھا۔ اس کی برتھ ڈے پر اس نے اپنی ٹیچر کو بلایا، لیکن ٹیچر برتھ ڈے پر نہیں آئی، تو پتہ کیا کیا بچے نے سوسائڈ کر دیا۔ یہ پاکستان کی خبر بتا رہا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا انڈر 19 میں سلیکٹ نہیں ہوا کرکٹ ٹیم میں، سوسائڈ کر لیا۔ بھائی یہ آئے دن دنیا میں جو سوسائڈ کے ریشو بڑھتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کس وقت دنیا میں ہر شخص اپنے آپ کو مارنے کی باتیں کرتا ہے۔ لوگ سوسائڈ کرتے کیسے ہیں یہ بھی سن لیجیے گا۔ کون سے طریقہ کار ہیں؟ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے،
نہر میں چھلانگ لگا دیں گے، زہر کی گولیاں کھا لیں گے، بلڈنگ سے چھلانگ لگا دیں گے، گاڑی کے نیچے، ٹرین کے نیچے آ جائیں گے، جان بوجھ کر گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیں گے، گولی اپنے آپ کو مار لیں گے، پھندا لگا لیں گے، نسیں کاٹ لیں گے، بھوک یا نیند کی گولیاں، یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں مرنے کے جو اپنے آپ کو لوگ مارتے ہیں۔ اب مرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی سوچ کر کہ بھئی کیوں مرتے ہیں لوگ، کیوں لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں؟ پہلی بات، جب ان کو بزنس میں ناکامی ہوتی ہے نا، بزنس کر کر کے ناکامی، پھر وہ آخر کار سوسائڈ کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بزنس مینوں نے سوسائڈ کیا ہوا ہے، تاریخ میں ہے۔ جب میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، پھر وہ بیوی یا شوہر سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ جب پسند کی شادی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے بڑا؟ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی سمجھتی ہے میں محبت کو نبھاؤں گی۔ میں نے کل ہی ایک نیوز پڑھی کہ فیصل آباد میں ایک لڑکے لڑکی نے جب ان کی شادی نہ پسند کی ہوئی تو دونوں نے نہر میں کود کر چھلانگ لگا دی۔ لوگوں جب دیکھا نا تو پتہ کیا کہ 1122 والوں کو کال کی، 122 والوں نے لڑکی کو زندہ بچا لیا۔ اب لڑکا نہیں ملا ان کو، تو معلوم ہوا کہ لڑکے کو تیرنا آتا تھا، وہ تیر کے گھر چلا گیا تھا۔ یہ کل کی نیوز میں پڑھ رہا تھا۔ لڑکے کہا تو نے بھائی مار، میں نے کیا ہوتا ہے میں چلا کار۔ بعض اوقات لڑکے لڑکیوں کو بڑا جوش چڑھتا ہے جب ان کی پسند کی شادیاں نہیں ہوتی، وہ سمجھتی ہیں میں کچھ کر کے کھا لوں گی۔ بلکہ کئی دفعہ تو لڑکیاں لڑکے ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں، اگر آپ نے وہاں میری شادی نہ کی میں نسیں کاٹ لوں گی، پھندا لگا لوں گی، گولیاں کھا لوں گی۔ کھا گولیاں کھا، جگہ نہیں ملے گی تجھے آسمان پر۔ لوگ سمجھتے شاید بڑا آسان طریقہ ہے ان دکھوں میں سے نکلنے کا۔ اس کے بعد جب قرضہ کی دفعہ چڑھ جائے کسی پر، ہمارے اپنے چرچ میں ایک شخص تھا، نام اس کا لوں گا، قرضوں میں دبا ہوا تھا، اتنا زیادہ قرضوں میں دبا ہوا تھا۔ میں اور چند میرے دوست سب ایک کسی کنونشن پر میں جا رہا تھا کلام سنانے کے لیے، میں رستے میں دعا کر رہا تھا، مجھے فوراً خدا کے روح نے کہا کہ اس فلاں اپنے یار کو فون کر۔ میں یہ نہیں سمجھے کیوں مجھے، بس میں نے ایسے فون کیا، میں کہا جی بھائی جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بس بھائی صاحب کچھ نہیں ہو رہا، بس میں اس سے کچھ باتیں کرنا شروع کیا، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ جب میں پروگرام سے واپس آیا نیکسٹ ڈے مجھے اپنے گھر کہتا ہے بھائی صاحب جی جس دن آپ نے مجھے فون کیا میں بالکل تیار تھا اپنے آپ کو مارنے کے لیے، میں سوسائڈ کرنے لگا تھا، اچانک آپ کا فون آ گیا، آپ نے مجھ سے ایسی باتیں کی کہ میری سوچ ہی بدل گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص نوجوان نے مجھے ایک لیٹر لکھا، آج وہ نوجوان پاکستان میں نہیں ہے، یورپ کنٹری میں بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ اس نے مجھے خط لکھا کہ بھائی صاحب جی آج رات کو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ یہ جب میں انمیرڈ تھا تب کی بات ہے، میں انمیرڈ تھا۔ اب میں نے اس نوجوان کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ ہے کدھر۔ میں نے اس کے گھر میں گیا، اس وقت موبائل فون نہیں تھا اس کے پاس، چلے میں ڈھونڈتا رہا، پھر مجھے وہ نوجوان مل گیا، اس کو میں اپنے گھر لے کر گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ پیسہ مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب وہ گناہ مجھے گلٹی فیل کرواتا ہے، اس گناہ کا احساس کہتا ہے کہ تجھے جینے کا حق نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو مار دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کون سا ایسا گناہ ہے جو یسوع کے خون سے نکلتا؟ وہ یہ فیل کر رہا تھا کہ شاید میرے گناہ کی معافی نہیں ہے۔ میں نے کہا اپنے یسوع کو دل سے پکار، معافی مانگ، اس کے خون کو لے، وہ آج ہی تیرا خون معاف کرے گا، آج ہی تیرا گناہ معاف کرے گا۔ چلے خدا کا شکر ہے ایک زندگی جہنم میں جانے سے بچ گئی، ابھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ میں اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ میرے چیزوں سوسائڈ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جب پیار میں دھوکہ مل جائے، ہے نا؟ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ جب لوگ غریبی کی وجہ سے، کئی دفعہ
बेइज्जती की वजह से कि लोग समझते मेरी बेइज्जती होगी, पढ़ाई के दबाव की वजह से, खानदानी झगड़ों की वजह से भी जो शौहर बीवी पर जुल्म करता है, बीवी कहती है मरने में नहीं बेहतर है, ऐसे बड़े केसेस आए। लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, आज आपसे बात करना चाहूंगा, दुनिया में हर शख्स की जिंदगी में एक ना एक ऐसा मौका आता है जब वो कहता है कि मेरा मरना बेहतर है। आप में से कईयों ने सोचा होगा मैं मर जाऊंगा तो बेहतर है ना। कई दफा किसी बीवी ने कहा होगा मैं मरती ही नहीं है, पता नहीं क्यों, है ना। कई दफा कई बीवियां, कई शौहरों ने, कई बेटों ने कहा होगा कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। इसका मतलब दुनिया में एक ना एक बार जिंदगी में किसी न किसी को सोच अपने आप को मारने की आती है। लेकिन कुछ लोग शायद संभल जाते हैं। ये मसला सिर्फ आपके साथ नहीं है, नबियों ने भी ऐसा किया था, आप हैरान होंगे। सर मैं हवाला बोलूंगा, आप जाके पढ़ लीजिएगा। वाइस 2 बाब 17 है। सुलेमान कहता है मैं अपनी जिंदगी से बेजार हो गया हूं। एलिया 1 19वां बाब 4 है। इज़बेल ने जब कहा कि मैं एलिया को मार दूंगी, एलिया कहता है खुदा मुझे मौत दे दे, एलिया निकाल दे। अय्यूब 14वां बाब 13 है। अय्यूब कहता है खुदा मुझे पाताल में छुपा दे। यूना 4:3 यूना कहता है खुदा मेरी जान ले ले। गिनती 11:15 मूसा कहता है मुझे यक लख्त जान से मार डाल। नबियों ने भी मरने की दुआएं की हैं, क्यों? लेकिन आपके ख्याल से कि वो मर गए थे? क्योंकि मर गए थे वो, बोलिए तो मर गए सर। दुआ जरूर की थी, मौत मंगी, लेकिन जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। मूसा है, एलिया है, यूना है, अय्यूब है, सुलेमान है, मौत मांगी जरूर है, लेकिन भाई बाइबल क्या कहती है? उन्होंने अपनी जान जो है इसको खत्म नहीं किया। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, आज सुसाइड एक बहुत एक बड़ा अहम मसला बन गया दुनिया के लिए। जापान में जंगल है, आओ ही हवा, जर्मन लफ्ज है, इसका मतलब होता है सी ऑफ ट्री, दरख्तों का समंदर। इस जंगल में हर साल 100 से 200 लोग जाके सुसाइड कर रहे हैं। जंगल ऐसा भयानक जंगल है, दरख्त ही दरख्त है वहां पर, और उसमें से हर साल रेशों के मुताबिक 100, 150, 200 लोगों की लाशें बरामद होती है वहां से, कि लोग वहां पर जाके मरना गवारा करते हैं। कितने लोग जानते हैं कि पेट्रोल के बाद एक दूसरा चीज है डीजल? लफ्ज सुना है डीजल आपने? ये डीजल जो गाड़ी में डलवाते हैं, ये बेसिकली एक शख्स का नाम था, रिडोल डीजल, ये बंदे का नाम था रिडोल डीजल। इसने डीजल वाला इंजन बनाया था, और हुआ क्या, जब इसने अपना इंजन बनाया, इसको इस बात ने परेशान किया कि मेरा इंजन कामयाब नहीं होगा, तो सुसाइड कर लिया। क्या आज आपके ख्याल से डीजल वाला इंजन है कि नहीं? है नहीं कि नहीं? लेकिन वो बंदा मर गया, सुसाइड कर गया। उसने सोचा कि शायद मैं कामयाब नहीं होगा। जापान में लोग खुदकुशी करना अच्छा समझते हैं, और पता है वहां पर क्या करते हैं? वहां लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से जाके छलांगे लगा देते हैं। तो जापान ने ऊपर वाली ऊंची बिल्डिंगें बंद कर दी हैं। आपको पता, आपके मनारे पाकिस्तान के ऊपर वाली जगह भी बंद कर दी है। मनारे पाकिस्तान से बेशुमार लोगों ने छलांगे लगाकर सुसाइड किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने मनारे पाकिस्तान को ऊपर वाले हिस्से बंद कर दिए। यानी ये लग रहा यूं है कि जैसे सुसाइड की रूह जो है ये पूरी दुनिया में, शहरों में, मुल्कों में, इलाकों में काम कर रही है। लेकिन मेरे अजीजों, क्या बाइबल में हमें सुसाइड का कुछ जिक्र मिलता है? हाँ जी, 6 लोगों ने बाइबल में सुसाइड किया हुआ है। हवाले नहीं पढ़ूंगा, बस लिख लीजिएगा।
दूसरा सैमुएल 17 बाब 23 है। अहीतोफेल एक शख्स है। अहीतोफेल इसने जब बादशाह को सलाह दी कि तू दाऊद के साथ जंग कर, लेकिन अहीतोफेल की सलाह कबूल ना की गई, इसने सुसाइड कर लिया। दूसरा शख्स है शाऊल बादशाह, ऐसा जबरदस्त बादशाह, लेकिन लिखा है पहला सैमुएल 31वां बाब 3 से 5 में, शाऊल बादशाह भी सुसाइड करता है, अपनी तलवार पे खुद गिर जाता है। ये मामला देखने के बाद उसका सलाह बरदार, उसका जो शागिर्द है, उसने भी अपने आप को तलवार पे गिराया, उसने भी सुसाइड कर लिया। 3 बंदे हो गए। पहला साल 3, 16, 15 से 20। सिमरी बादशाह, इस पर दूसरी हुकूमत ने हमला किया। जब इसे देखा कि मेरा शहर जल गया, इसने अपने महल को आग लगा के खुद को अपने अंदर मार दिया। अभी से लोग गुज़ात नवाबा 50 से 55 आए, अभी मलक ने भी सुसाइड किया। और तीसरा छठा बंदा जिसका जिक्र मैंने आपके सामने पढ़ा, आज पढ़ा, वो कौन है? कौन है जी? सारे इसका नाम बोलिएगा, कौन है? यहूदा इस्करियोती है कौन? यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से है। यीशु नाल रहन वाला, खान वाला, पीन वाला, मौत से वेखन वाला, वो सुसाइड कर लेता है। हैरान कुन बात है, ऐसा शख्स जो रूबरू यीशु को देखा करता था, यीशु के साथ मौत से होते देखता था, यीशु के साथ चलता था, उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, वो क्या कर गया? क्या किया उसने? सुसाइड किया। पता क्या उसको चीज प्रॉब्लम पैदा कर रही थी? उसको प्रॉब्लम पैदा हो रही थी कि मैंने बेगुनाह को मरवाने के लिए हवाले किया है। गिल्टी, पछतावा। इस पछतावे ने क्या किया? अपने आप को क्या लगा लिया? अरे क्या उसकी पेट की अंतड़ियां फट गई और वो चाहे इबरत ठहरा। आपको याद हो, साधु सुंदर सिंह ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको यीशु मिल गया। हालेलुया। पादी हिस्टेरोस साहब ने भी सुसाइड करने की कोशिश की। रेलवे स्टेशन रेल पर गाड़ी के नीचे आने के लिए मरने को जा रहे थे, रास्ते में उनको खुदा का खादिम मिल गया, वो भी खुदा के खादिम बन गए। हालेलुया। बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की है सुसाइड करने की। ये एक सोच का नाम है। जर्मन में एक नौजवान शख्स एंड्रेस, जर्मन विंग जहाज का नाम था, उसमें 150 लोग सवार थे। उस नौजवान पायलट ने जर्मन विंग जहाज को पहाड़ों से टकरा दिया, 150 लोग मर गए। दुनिया हैरान हो गई, ये मामला क्या हुआ? उसकी गर्लफ्रेंड से पूछा गया कि भाई क्या मामला है? गर्लफ्रेंड ने कहा, मुझे एंड्रीज ने कहा था मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा कि सब लोग मुझे याद करेंगे। है ना? कैसा काम करके गया हो? ना भी मरिया, हम तो डूबे थे सनम, है ना? ना 150 बंदा भी लाइट डूबे है ना? कहता मैं काम करके जाऊंगा। मेरे अजीजों, आपको पता है ये खुदकुशी करवाता कौन है? इसके पीछे इसका हेड कौन है? आइए मेरे साथ वाला पढ़िए, मत्ती की इंजील 4 बाब। अब आपको बताता हूं इसके पीछे हेड कौन है। पढ़िएगा 4 बाब जी, और उसकी 6ठी आयत, खुदा की खालमा 5वीं और 6ठी आयत। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया। इब्लीस यीशु को कहां लेकर जा रहे थे? मुकद्दस शहर में। आगे, और हैकल के कुगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर? अपने तय क्या कर? नीचे गिरा दे। ये क्या बात है? सुसाइड कर ले। अगर खुदा का बेटा है तो क्या कर?
لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو کیا کرے گا؟ اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر کیا کریں گے؟ یسوع نے کیا کہا؟ یہ بھی لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جواب دینا سیکھیے اپنی سوچوں کو۔ آپ کو سوچ آئی ہے، شاید آپ کا جھگڑا اپنے شوہر کے ساتھ ہو گیا، میں تو ماری جانا ہے، میں گولیاں کھا لگی ہوں۔ سوچ کو ڈانٹیے۔ شاید شوہر تنگ آ گیا اپنی بیوی سے، کہتا ہے میں مار دوں گا اپنے آپ کو۔ ڈانٹیے اپنی سوچوں کو، اپنی سوچوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ یہ کس کا پلان ہے؟ سارے بولے کس کا پلان ہے؟ اپنے آپ کو مارنا ابلیس کا پلان ہے۔ 10 حکم میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے چوتھے ماں باپ کی عزت کرنا، آگے 5ویں کیا نہ کرنا، سارے بولے کیا لکھا ہے؟ 5ویں کیا نہ کرنا، کدھا؟ اپنا نہیں، کسی کی بات تو ہے۔ 5ویں خون کس کا؟ کدھا؟ اپنا بھی خون نہ کرنا۔ لکھا ہے کوئی خونی خدا کی بادشاہی میں داخل، بلکہ لکھا ہے خونیوں کا حصہ آگ اور گندگی۔ اور پھر لکھا ہے یوحنا کی انجیل 8:44 میں لکھا ہے شیطان کے لکھا ہے وہ خونی ہے، خونی ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا یوحنا 10:10 میں؟ چور آتا ہے چرانے، مارنے اور، لیکن میں اس لیے آیا وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ اس لیے یہ سوسائڈ بڑھتا جا رہا ہے دنیا میں، اور لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید ایسا میں دکھان تو آزاد ہو جائے گی، کہانی مک جائے گی میری۔ اور پتہ کیا لوگ سمجھتے ہیں؟ میں مرا گی پھر سمجھ آئے گی پچھلے نو کنا آپ کو رپورٹ آئے گی پچھلے پریشان ہوئے تھے، کیوں سوچیں کہ آپ کو رپورٹ آئے گی؟ ہم لوگ بعض دفعہ دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے کہتے ہیں نسیں کاٹ لو، پھندا لگا لو، زہر کھا لو، گولی مار لو، لیکن بھائی یاد رکھیے دوسروں کو تو تکلیف ہونی ہے، سب سے بڑی پرابلم آپ کے لیے پیدا ہو جانی ہے۔ ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے، ہندوازم کہتے ہیں جو بندہ سوسائڈ کرتا ہے نا اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اس کو کوئی جادوگر قبضے میں کر کے اس کو یوز کرواتا ہے۔ یہ ہندوازم کا نظریہ ہے۔ یہودیوں میں جب کوئی بندہ سوسائڈ کرتا ہے نا، انہوں نے اس کا قبرستان بھی زیادہ بنایا ہوتا ہے، اس کا جنازہ بھی نہیں کرتے یہودی سوسائڈ والوں کا۔ ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کتا زبردست عاشق ہے، محبوبہ نے پیچھے جان دے چھڑی سی، ہے نا؟ یہ کیا بات؟ یہ بڑی بڑی سٹوری، یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، کیونکہ بڑا مار کا مارے انہیں، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں بڑا مار کا مارے۔ اس زندگی کو قیمتی جانیے، زندگی ایک بار ملتی ہے، یاد رکھیے، لیکن اس زندگی میں کبھی بھی ایسی سوچ، اپنے حالاتوں سے مقابلہ کرنا سیکھیے۔ جو بندہ سوسائڈ کرتا ہے نا بزدل جو، میری نظر میں جو بندہ سوسائڈ کرے بزدل ہے، جو حالاتوں کے آگے گٹلے دیکھ رہا ہے، نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، پریشان ہے، سٹریس میں سے چلا گیا ہے، دکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مصیبتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پرابلم کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جان دے دو ساری کہانی مک جائے گی۔ کہانی مک جائے گی؟ نہیں بھائی، حالات کے ساتھ لڑنا سیکھیے۔ آج دنیا نا امید ہو گئی ہے، لیکن کیا آپ کے خیال سے ہمارا خدا امید کا خدا نہیں ہے کہ نہیں؟ بولیے گا۔ اب سوال آتا ہے کہ جو سوسائڈ کرتے ہیں پیچھے ریزن کیا؟ نمبر 1 سنیے گا، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 1، کوئی ان کے پاس اچھا پیشوا نہیں ہے، اچھا دوست نہیں ہے، اچھا ساتھی نہیں ہے، اچھی رفاقت نہیں ہے، اور وہ مادیت پسند کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پیسہ سب کچھ ہے۔ اگر پیسہ سب کچھ ہوتا تو دنیا کے 16 امیر
تو فلم ایکٹریس سوسائڈ نہ کرتے. اگر عزت کی بات ہوتی تو بڑے بڑے بزنس مین سوسائڈ نہ کرتے. ایتھے بادشاہ بھی سوسائڈ کرتا پہ سعود رسول پاک سوسائڈ کرتا ہے. عسکر یہودی یہ اسپرٹ کلیسیا میں بھی کام کر رہی ہے. ابھی چرچ کے لوگ بھی ان کو کوئی سٹریس ہے, کوئی بڑی ٹینشن ڈپریشن ہے, اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے, وہ تنہائی میں رہتے ہیں. کلا لوگ سمجھتے ہیں مینوں کوئی نہیں پیار کرتا, مینوں ابو بھی نہیں پوچھتا, امی بھی نہیں پوچھتی, بھائی بھی نہیں پوچھتا, میں ماری جاواں چنگی. یہ سوچ آپ کو ملی ہے تنہائی والی. آپ سمجھتے میں اکیلا رہ گیا, مجھے کوئی نہیں سمجھنا, میرے گھر والے مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, تو کی کرنا چاہیے منو؟ کیا یہ حل ہے؟ اب مجھے بتائیے گا, سوال ہے آپ سے. یہودا اسکریوتی نے سوسائڈ کر لیا, آپ مجھے بتائیں گے وہ کہاں چلا گیا ہوگا؟ دلیر ہو کے دسیو کہاں گیا تھا وہ؟ یہودا اسکریوتی سوسائڈ کرنے کے بعد کہاں گیا؟ فردوس میں. کہاں گیا تھا؟ ہے اونچی بولے نا. جہنم میں گیا, فردوس نہیں گیا. یسوع کا شاگرد ہے, لیکن اگر یسوع مسیح کا شاگرد یہودا توبہ کرتا, انہوں معافی ملنی سے کہ نہیں؟ اونچی بولو. ایک طرف یہودا نے سوسائڈ کیا, یسوع کو بیچا, ایک طرف پترس نے انکار کیا یسوع کو, باقی 10 چھوڑ کے بھاگ گئے. لوگ اس کو تھپڑ مار رہے ہیں, کوڑے مار رہے ہیں, تماچے مار رہے ہیں, کیل ٹھونکے, منہ پہ تھوکا. یسوع کہتا ہے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے. تو یہودا ذرا گنہگار تھا, پتہ کی سی, اور اس سوچ میں آ گیا سی مینوں معافی نہیں ملنی. یہی سوچ لوگوں کو سوسائڈ کروا رہی ہے. یہی لوگوں کو میں پکڑی جاؤں گی, میرا گناہ ظاہر ہو گیا, مجھے معافی نہیں ملے گی, مجھے معاف نہیں کریں گے. اور بھائی یسوع کی معافی بہت طاقتور ہے, وہ کسی کی ہلاکت ہے بلکہ سب کی مرنے تک نوبت چاہتا ہے, توبہ تک نوبت چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے, کیا سوسائڈ کرنے والے آسمان پر جائیں گے؟ نمبر 1 بتائیں گے جائیں گے؟ نہیں, کیونکہ سوسائڈ کرنے والا سیلف مرڈر ہے. سیلف مرڈر, اپنے آپ کو مارنا, قتل کرنا. تو قاتل کوئی آسمان کی بادشاہی میں ابدی ہلاکت میں جائے گا. یہ تو بھائی ایک تو ایسی باتیں ہیں. اب کچھ سوال آپ پہ چھوڑ کے میسج ختم کروں گا. چند سال پہلے فیصل آباد میں کیتھولک کے بشپ جان جوزف راجہ مسیح جس پر 295C توہین رسالت کا حکم لگایا گیا, بشپ صاحب نے کہا اگر اب دوبارہ گورنمنٹ نے کوئی بھی ایسا کام کیا تو میں عدالت کے سامنے کچہری میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا. ہوا کیا؟ بشپ جان جوزف نے اپنے آپ کو گولی مار دی. کچھ نے کہا یہ سوسائڈ ہے, کچھ نے کہا یہ شہید ہوئے ہیں. نمبر 1 اب آپ پر سوال چھوڑنے لگا. 1965 کی جنگ میں چوینڈا بارڈر پر ہندوستان نے حملہ کر دیا 500 ٹینکوں کا. پاکستان کے پاس فوج کم تھی, ٹینک کم تھے. پاکستان کے فوجیوں نے بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. یہ کیا ہے بولیے گا؟ ان کو شہید کہا گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میسج تو میں اینڈ پہ آپ پہ چھوڑ کے جاؤں گا. ان کو کیا کہا گیا؟ کیوں؟ ہاں جی آپ کو سمجھ آئے گی کیوں. کیونکہ وہ شہادت, وہ سوسائڈ بم باندھ کر جانے والے اپنے ملک کو بچا رہے تھے, اپنے ملک کی عوام کو بچانے کے لیے, اپنے شہروں کو بچانے کے لیے, اپنے
ڈرنا نہیں، یہ شہادت ہے۔ تیسری بات، ایک جہاز دہشت گرد ہائی جیک کر لیتے ہیں اور وہ کہتے یہ ہے کہ جہاز کو فلاں بلڈنگ کے ساتھ ٹکرا دو جا کر، لیکن پائلٹ جہاز کو پہاڑوں میں گرا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں جی سوچیو ذرا سے زور پا کے سو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شہادت کی نہیں گئی۔ کیوں؟ اس نے اپنے ملک کی عزت کو بچایا ہے۔ نمبر 4، ایک لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ سچی ہیں، کہانی نہیں سنا گیا۔ ایک لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے تاکہ اس کا ریپ کیا جائے، سارا انتظام کرتے ہیں کہ لڑکی وہاں سے نکل کر بھاگتی ہے، بھاگتی بھاگتی تیسری بلڈنگ پر پہنچ جاتی ہے، اور جب آگے دیکھتی ہے تو نیچے اور اوپر کھڑی ہے وہ۔ ادھر ریپ کرنے والے لوگ ہیں، آپشن 2 ہے، یا عزت ان کے حوالے کرتے یا چھلانگ لگا دے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں جی یہ کیا ہے؟ سوچئے گا، میں نے سیالکوٹ کے بڑے خاتموں کو میسج بھیجے تھے اس ٹاپک کے بارے میں، کہیں نہ جواب دیتے نہیں لوگوں کو، کچھ نے جواب دیے ہیں مجھے، ان کا شکریہ، کئی نے جواب نہیں دیے مجھے۔ یہ بڑا سنجیدہ سا مسئلہ ہے۔ ایک چرچ میں دہشت گرد آتے ہیں، کلیسیا بیٹھی ہوتی ہے، دہشت گرد کہتے ہیں پادری صاحب سے اپنے کو گولی مار، نہیں مارے گا تو چرچ سارے کو شوٹ کر دے گے۔ 22 سال کے لیے آپشن ہے، یا ان کو مروا لے تیار۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بولو نا کی ہے؟ یہ انڈرسٹینڈ کریں گے آپ چیزوں کو۔ پادری صاحب سے کہتے ہیں گولی سے شوٹ کر، نہیں تو کلیسیا شوٹ ہو جائے گی۔ وہ ان کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک پاکستانی فوجی ہندوستان کے ہاتھوں پکڑا گیا، ہندوستان کی فوج کوشش کرنے لگی ہے اس سے ہم سراغ اکڑوائیں گے، اس کے ملک کے سیکرٹ جانیں گے۔ فوجی اس سے پہلے ہم کیا کر لیتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ چلے خدا کا شکر، پریز دی لارڈ۔ دہشت گرد ایک فیملی کو اغوا کرتا ہے، اس کے بچوں کو، بیوی کو سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں شوہر سے بم باندھ سوسائڈ کرنے کے لیے، خودکش حملہ کرنے کے لیے۔ اگر تو سوسائڈ کرے گا بم باندھ کر عوام میں جاتا ہے تو بیوی بچے چھوڑ دیں گے، نہیں جاتا تو بیوی بچے کیا کر دیں گے؟ وہ باپ، وہ شوہر بم باندھتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے، اور وہ اجتماع میں چلا جاتا ہے، وہاں بلاسٹ کر دیتا ہے۔ یہاں سنجیدہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہاں ان کو بچایا، ادھر لوگوں کو یہ خدا پر چھوڑ دے۔ میں کوئی کمانڈ نہیں دے رہا، یہ خدا پر چھوڑتے ہیں۔ ایک لڑکی کو بدنام کیا جا رہا ہے، جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ ویسی نہیں ہے، محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، باہر نکلتے لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ لڑکی تھک ہار کر سوسائڈ کر لیتی ہے۔ کہاں جائے گی؟ خدا جانتا ہے، میں نہیں پتا۔ کئی شہروں میں چھوٹے بچوں نے سوسائڈ کر لیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، جو شخص حالات کے ہاتھوں، غربت کے ہاتھوں، جھگڑوں کے ہاتھوں، ڈپریشن کے ہاتھوں، قرضوں کے ہاتھوں، غربت کے ہاتھوں اپنے آپ کو مارتا ہے، یہ مردر ہے، یہ قتل ہے۔ ایک بائبل کا کردار مجھے تسلی دیتا ہے۔ اس شخص نے سوسائڈ کیا،
लेकिन नए अहदनामा में ईमानदारों में इसका नाम लिख लिया गया। उसका नाम समसून है। क्या नाम है? अंधा हो गया, बाल कट गए, उससे तमाशा करवा रहे हैं। लड़के से कहता है मुझे वहां बांध जहां ये पूरे घर के पिलर, वहां बांधा गया। कहता है खुदावन मुझे कुव्वत दे ताकि आज मैं एक ही बार तेरे सारे दुश्मन खत्म कर दूं। टारगेट कौन था? खुद नहीं, टारगेट कौन था? दुश्मन। 500 बंदे। और बाइबल कहती है समसून भी उनके अंदर ही मर गया। लेकिन भाई अब्रानियों 11 में लिखा हुआ है उसको ईमानदारों के लिस्ट में शामिल किया गया। ये बात याद रखिए, जो सुसाइड मुल्क की इज्जत बचाने के लिए हो, जो सुसाइड लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हो, वो शहादत है। लेकिन जो सुसाइड बम बांध कर जाओ और सीधा तुम कहां जाओगे? ओ नीचे सुसाइड, ओ नीचे को चंगा काम। लड़कों को लेती हैं सुसाइड करवाते हैं। खुद का हमला हुआ वहां पर। एक टीवी मैंने सुना, न्यूज में इंटरव्यू था और एक मजहबी प्रीचर थे, उनसे पूछा गया और फोन कॉल आती है सुसाइड बम वाले की जो मर गया होता है। वो कहते हैं मौलाना साहेब मैं बोल रहा हूँ फलां फलां बड़ी दूर से, आपने तो कहा था जब जैकेट खोलोगे तो तुम सीधा जन्नत में जाओगे। तो मौलाना साहब मैं तो उससे भी आगे निकल गया, तो बरूद कम डाला करे, मैं तो आगे निकल गया सर। उन्होंने क्या अंदर बरूद की करेगा तो क्या सीधा जाओगे, मैं और तू आगे निकल गया तो घट में बहुत तक मैं बेची रहा। और भाई ऐसे लोग नहीं जाएंगे जन्नत में। इसलिए मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, आखिरी बात करूंगा, मरने के लिए बड़े जवाब है आपके पास, जीने के लिए एक भी वजह नहीं है आपके पास। मरने के लिए बड़ी वजूहात है आपके पास, जीने के लिए एक भी वजह नहीं है। तो फिर मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के बाद जीना है तो मसीह के लिए और मरना है तो किसके लिए? आइए आखिरी वाला पढ़िए मेरे साथ, बड़ा खूबसूरत वाला रोमियो का निकालिएगा आखिरी वाला, इसके बाद हम दुआ करते हैं। रोमियो का खत 14वां बाब, सुनिएगा, खुदा की खाल आपके लिए पढ़ेंगे 7वीं आयत से। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता और ना को अपने वास्ते मरता है। आगे, अगर हम जीते हैं तो खुदावंत के वास्ते। अगर हम जीते हैं तो किसके हैं? खुदावंत के वास्ते। आगे, और अगर मरते हैं तो खुदावंत के वास्ते। हालेलुया। आगे, बस हम जिए या मरे खुदावंत ही के हैं। आमीन। हालेलुया। हम जिए या किसके हैं? तो भाई सुसाइड नहीं, ऐसी कभी भी सोच आए डांटिए फौरन, डांटिए फौरन। आप में से बहुतों को सोच आई होगी, मैं चाहूँगा आप मुझे बताएं। लेकिन आइए याद रखिए, सुसाइड जो खुद को मारते हैं वो आसमान की बादशाही में नहीं जाते। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि यहूदा अस्करियोती भी नहीं गया। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी आखिरी बात सुनिएगा, आज 21 जून है। कितने लोगों ने फास्टिंग की हुई है थोड़ी देर के लिए, चाहे चंद घंटों के लिए? कितनों ने की? हमने फ्राइडे को ऐलान किया था कि हम फास्टिंग करेंगे। कितनों ने? खड़े हो जाओ। खुदावंद आपको बरकत दे। क्योंकि लोग जो नहीं थे आए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने आज के दिन के लिए फास्टिंग रखवाई थी कलीसिया से, और एक खास टारगेट था इनके पास। बैठ जाइएगा। आज
21 जून दुनिया का सबसे ताकतवर सूरज ग्रहण लगा हुआ है और ये ग्रहण लग गया हुआ है 9:45 पर ये बिल्कुल स्टार्ट। और आपको बताओ इस वक्त हो क्या रहा है दुनिया में। इस वक्त आप चर्च में बैठे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने फ्राइडे को भी बात आपको बताई थी। इस वक्त दुनिया के सारे जादू कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के गिर्द जादूगर चक्कर लगा रहे हैं। अभी ऐसा वक्त 9 बजे से 2 बजे तक जादूगर व्हाइट हाउस के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, उस पे कर्ज कर रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ कर्ज कर रहे हैं। उसके बाद एक पीस मार्च निकाली हुई उन्होंने, और वो बता कह रहे हैं कि बहुत जल्द दुनिया में पीस मेकर लूसीफर दुनिया में आ रहे हैं। वेबसाइट है जो उनकी इसराइल में सुनकर 1300 उनके फॉलोवर आ गए हैं। 500 लूसीफर के डिसाइपल यरूशलेम में हैं, 1200 डिसाइपल फलस्तीन में हैं। और उसके बाद अमेरिका में जादूगर, एशिया में, अफ्रीका में जादूगर इस वक्त सूरज ग्रहण के दरमियान में जादू कर रहे हैं, क्योंकि सूरज के गिर्द एक तारा बन गया, उसके दाएं से शोले निकल रहे हैं। वो उन शोलों के जरिए से इल्म पढ़ रहे हैं दुनिया में, चर्च के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ, हुकूमतों के खिलाफ। और वो कह दे रहे हैं कि बहुत जल्द दुनिया में लूसीफर आने वाला है। वो कहते हैं दुनिया का पीस मेकर लूसीफर है, और वो जादू कर रहे हैं जबरदस्त प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ। और पता है ट्रंप कौन है? जिसने अमेरिका में से बदी का खात्मा करवाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अफ्रीका, एशिया, अब यकीन जानिए एक बड़ी वारफेयर लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी बॉडी में फील कर रहा हूं सारा कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। मैं अपनी बॉडी में फील कर रहा हूं एक वारफेयर लगी हुई है हमारी। चर्च के लीडरों के खिलाफ, चर्च को बंद करवाने के लिए, खादमों को गिराने के लिए, हुकूमतों में लड़ाई झगड़े करवाने के लिए, और लूसीफर को दुनिया में लाने के लिए। अब चर्च ने क्या करना है? आज घर में जाइएगा, खाना खा के सो जाइएगा। हाँ जी, एक काम कीजिएगा, जिन लोगों ने आज फास्टिंग की हुई है ना, 2 बजे से पहले आप फास्टिंग ओपन नहीं करेंगे। कोई गल नहीं, टेक लो, टट लो, लम्बे पैरो, चुन लिया, छठे मारो, तारी ला लो, रोजा नहीं खोलना। तो सब 1:32 तक ये मुसलसल विच क्राफ्टिंग पूरे वर्ल्ड में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीका में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, यूरोप में, और पूरी दुनिया के बड़े बड़े खादम दुआ रोजे में ठहरे हुए हैं। आज के दिन इनके खिलाफ कलाम बोल रहे हैं, वो कलाम कर रहे हैं द स्पिरिट ऑफ डेथ यीशु नाम से दुनिया से खत्म हो। वो ऐलान कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से जादूगरी के अड्डे दुनिया से उठाए जाए। वो दुआ कर रहे हैं ट्रंप के लिए खुदा उसको दुनिया के लिए इस्तेमाल करे। दुआ हो रही है कलीसियाएं बेदार हो, दुआ हो रही है खादम रोल से भर जाए, दुआ हो रही है बीमार शिफाएं पाए, दुआ हो रही है दुनिया के तमाम चर्चेस खुल जाए यीशु के नाम में।
منتر ہے، جن کے پاس ہے یوز کیجئے گا، اور وہ ہے غیر زبانیں۔ آئیے سب دعا کریں غیر زبانوں میں۔